अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्री मार्केट शो मॉर्निंग शाउट। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में बात करते हैं जी कुछ स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को प्रोग्राम में डिस्कस किया जाता है। स्टॉक मार्केट का आगाज़ को आपके साथ शेयर करते हैं और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि क्या मार्केट के अंदर किस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है वो जारी हैं। स्टार्ट से देखेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रहती है। कल की मार्केट की अगर बात करें, मार्केट में वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी कम नज़र आए। कल भी हमने देखा मार्केट के अंदर ऐसे रिकवरी नज़र नहीं आई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट प्रिवेल कर रही थी और वो उसका इम्पैक्ट हमने देखा 2 दिन से जारी है। आज क्योंकि आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, तो आज देखेंगे मार्केट किस हद तक प्रेशर में नज़र आती है, किस हद तक जो है वो डाउनसाइड करेक्शन हमें मार्केट में देखने में आएगी, ये देखना आम है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर कम हो गए, लेस अट्रैक्टिव हो गई है और मार्केट जो है वो 13,600 के लेवल के ऊपर ट्रेड करिए। कल की क्लोजिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर देखेंगे कि आज मार्केट का आगाज़ किस तरह रहता है। इनफैक्ट मार्केट खुलने का टाइम चूँकि हो चुका है, तो 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस थी 13,600 के लेवल के ऊपर मार्केट बंद हुई थी और इसमें तकरीबन 66 पॉइंट की कमी जो है वो देखने में आई थी। इसके अलावा इसमें तकरीबन 0.49% का चेंज जो है वो देखने में आया था। ये कल के नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसी तरह 30 इंडेक्स 11,746 के लेवल पे 88 पॉइंट्स कमी के साथ, ऑल शेयर इंडेक्स 9,507 47 पॉइंट्स कमी के साथ, 100 इंडेक्स के वॉल्यूम थे 44.85 मिलियंस और टोटल मार्केट के 57.15 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो देखने में आया था। तो ये कल की मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने आपने देखी और हमें वॉल्यूम जो है काफ़ी कम नज़र आए एक दिन से पहले। यानी हमने देखा कि वेडनेसडे वाले दिन हमें वॉल्यूम थोड़े कम नज़र आए थे, लेकिन थर्सडे को हमने देखा थर्सडे को थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने में आई थी और वॉल्यूम जो है वो थोड़े कम नज़र आ रहा है। और कल हमने देखा कि मार्केट के अंदर थोड़ी सा हमें बेहतर वॉल्यूम नज़र आया। एक दिन मुकाबले में हमने देखा थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई। टॉप गेनर्स के बारे में आपको बता दूं, उसके बाद फिर आज की मार्केट की तरफ चलते हैं। आज मार्केट क्या रहती है। गरीबाल सीमेंट लिमिटेड 100 इंडेक्स में गेनर्स में रहा और तकरीबन 12% का चेंज इसमें देखने में आया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसमें तकरीबन 6.03% का चेंज है वो देखने में आया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन तकरीबन 5.34% का चेंज देखने में आया। सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तकरीबन 4.45% का चेंज देखने में आया। हमारी गैस में तकरीबन 3.69% का, हमारी ब्यूरी में तकरीबन 2.87 का और यूनिलीवर पाकिस्तान में 0.92% का चेंज है वो देखने में आया। लूज़र्स के बारे में भी आपको बता दें, लूज़र कौन थे 100 इंडेक्स के। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड इसमें तकरीबन 4.99% का चेंज नेगेटिव देखने में आया। फिलिप मॉरिस में तकरीबन 4.86% का नेगेटिव चेंज। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी में तकरीबन 4.75% का नेगेटिव चेंज। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 4.63% का नेगेटिव चेंज। EFU जनरल इंश्योरेंस में तकरीबन 4.09% का नेगेटिव चेंज। एसगर 9 में तकरीबन 3.44% का नेगेटिव चेंज। पैकेजेस लिमिटेड में तकरीबन 3% का नेगेटिव चेंज है वो देखने में आया था। ये कल की मार्केट की परफॉर्मेंस की वॉल्यूम जैसे हमने देखा था काफ़ी कम नज़र आए। तो आज देखते हैं स्टार्ट में मार्केट की पोजीशन क्या रहती है, किस हद तक वॉल्यूम जो है वो अब बहाल होते हैं। और ये आज बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हम देख रहे थे कि बड़ी लेस अट्रैक्टिव मार्केट जो है वो हो गई। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज प्रोग्राम में बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ अपने साथी एंकर्स हमारे मेहमान तारिक खान, जावेद अली, नासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों हज़रात को प्रोग्राम में खुशामदीद करूँगा। तारिक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और तारिक साहब, कुछ मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी लो वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि लो वॉल्यूम्स लेस अट्रैक्टिव मार्केट, तो मेरे ख्याल में भी जो है कुछ विदाउट प्राइम मिनिस्टर, विदाउट कैबिनेट जिस मुल्क में हो तो वहाँ तो यही टर्न एग्जैक्टली दैट वाज एक्चुअली ओनली रीज़न कि मार्केट में इतनी कम जो एक्टिविटी नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये देखिए इंशाल्लाह आज कोई फैसला होता है और अच्छा फैसला कोई हो तो इंशाल्लाह मार्केट फिर से इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। जैसा कि कल हम दोनों ने बैठ के इस्टेब्लिश किया था कि फंडामेंटली मार्केट में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तमाम सेक्टर्स पाकिस्तान के अट्रैक्टिव हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो लोग देख रहे हैं कि अभी मार्केट गिरी हुई है, उनको चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को लें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई फिक्र करने की बिल्कुल बिल्कुल वो जहाँ भी बार्गेन देखें ज़रूर ले लें। और जहाँ तक आज प्राइम मिनिस्टर की जो बात हो रही है उसका ताल्लुक है कि ये जो क्लैश ऑफ समझिए इंस्टीट्यूशंस हो गया है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि अगर नया प्राइम मिनिस्टर आता है वो लेटर नहीं लिखता तो हम उसको फिर सैक कर देंगे। एक तरफ पीपल्स पार्टी भी अड़ गई है कि जी हमारा आदमी लिखेगा ही नहीं खत। तो अब अगर पीपल्स पार्टी का आदमी फिर से बनता है तो फिर तो ये अजीब तमाशा हो जाएगा इस मुल्क के लिए, बड़ा नुकसानदेह होगा वो। तो बेहतर ये होगा कि जैसे एक फजल रहमान साहब ने कहा, खड़े हो गए, अच्छा किया उन्होंने, इन जैसे किसी साहब को बना दिया जाए और इनसे कहा जाए कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन ऐलान कर दें और इनसे लेटर लिखने के भी वो ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट 6 महीने के लिए इंतजार कर ले, 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा, जरदारी साहब हट जाएंगे, उसके बाद आप उनको जो भी एक्शन लेना उनके बिल्कुल ठीक है। अच्छा तारिक साहब, कुछ ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें, हमने देखा बड़े मेजर इंडेक्स है वो सारे डाउनसाइड नज़र आए, क्या रीज़न आपके ख्याल में नज़र आया? ये लेट नाइट डेवलपमेंट है कि मूडी ने एक बैग तमाम बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया। ये हुआ है तकरीबन रात को 1-2 बजे, इसलिए बहुत सारे अखबार में आपको उसका रिफ्लेक्शन मिल रहा। 250 पॉइंट डॉ जोन्स गिर गया और कोई भी बैंक नहीं बचा। जो 2008 में 1-2-4 बैंक बच गए थे, मिसाल के तौर हांगकांग शंघाई बैंक, उसको भी डाउनग्रेड किया गया है कल 1 पॉइंट 2 पॉइंट। और
اس کی مین ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ایکسپوجر یورپ میں بہت زیادہ ہے اور خاص طور سے ریئل اسٹیٹ میں ہے اور وہ ان کی ویلیوز کم ہو گئی ہیں تو دے آل آر ہٹ بائی دس. اور یہ اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے. آئل 78 پہ آ گیا کل انہی خبروں کی وجہ سے, کیونکہ بڑی زبردست سلو ڈاؤن ان ورلڈ اکانومی کا خطرہ ہو رہا ہے. جیسے یورپ ہل رہا ہے تو اب ظاہر ہے چائنا کی ایکسپورٹ پہ بھی اثر آ رہا ہے, انڈیا کے ایکسپورٹس پہ بھی اثر آ رہا ہے, تو ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے آئل نیچے آ رہا ہے, تو اسی طرح اور کموڈیٹیز پہ بھی امپیکٹ آنے والا ہے بہت. تو اٹس ناٹ اے ویری گڈ ڈے. آج کا دن جو ہے پرٹیکولرلی از ناٹ گڈ فرام انٹرنیشنل پرسپیکٹو. پاکستان پہ اس کا کیا اثر آتا ہے؟ کچھ نہ کچھ نیگیٹو اثر تو آئے گا. ڈسپائٹ the resilience of our economy, we cannot remain aloof from this very negative development which happened yesterday. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ہم کچھ مارکیٹ کی بات کر لیں. مارکیٹ کا کیونکہ آغاز ہو گیا, ٹریڈ اسکرین بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہم دکھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کیا لائیو ٹریڈ اسکرین پہ نمبر ہے. ابھی کیونکہ 5 منٹ پہلے جب مارکیٹ کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا 13,628 کے لیول پر 100 انڈیکس موجود ہے اور تقریباً 27 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ, اور اس میں تقریباً والیوم جو تھے وہ 171.21 ملین جو اسٹارٹ میں نظر آئے. اور یہ ابھی تک کی پرفارمنس تھی مارکیٹ کے آغاز میں, اور جیسے ہمارے پاس ٹریڈ اسکرین جیسی فگر ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد لائیو ٹریڈ اسکرین آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے. تو مارکیٹ کا آغاز تو ہم نے دیکھا کہ پازیٹیو ہوا ہے اور اسٹارٹ میں مارکیٹ میں 27 پوائنٹس ہمیں جو ہے وہ گین مارکیٹ نظر آئی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کس طرح فردر جو ہے وہ چلتی ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے تھرو آؤٹ دا ڈے, آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے. علی ناصر صاحب یہاں پر موجود ہیں. علی ناصر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. علی ناصر صاحب, مارکیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے طارق صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب آپ کے پاس اسٹیٹ میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی, کسی قسم کی باڈی نہیں ہوگی جو تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے, تو پھر ایک پتہ ہے آپ کو کہ انسرٹینٹی جو ہے وہ نیچرل سی ایک چیز ہو جاتی ہے. مارکیٹ میں والیومز جو ہے کافی کم ہو گئے اور والیومز بہت زیادہ لین ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اٹریکشن ہے مارکیٹ کی وہ کم ہو جاتی ہے, اور ریٹیلرز وغیرہ تو ویسے ہی سائڈ لائن پر ہیں. اور ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی لمیٹڈ ایکٹیویٹی ہوں گی اور رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر ہوگی, تو میرے خیال میں پھر لیس اٹریکٹیو ہوتی ہے. ریٹیلرز کے لیے سائڈ لائن رہنا ہی بہتر ہے. آپ کس بارے میں کیا رہا ہے؟ یاسر, میں آپ ہی کو کوٹ کروں گا. آپ کیونکہ آپ نے ایک دفعہ پروگرام کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ ہماری چھوٹی سی معیشت ہے, لیکن ہم خود کو جو ہے ترم خان سمجھتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ معیشت تو ہم چھوٹی سی ہیں, کنزمپشن ہماری بہت زیادہ ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایکچوئل ہماری اکانومی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور ہمارا جو پروپوزیشن فرنٹیئر ہے, یعنی کہ ہم جو پروڈکشن کر سکتے ہیں, پروڈکشن فرنٹیئر ہے, وہ کہاں تک جاتا ہے. تو وہ اس حساب سے ہماری معیشت بہت چھوٹی سی ہے, کیونکہ کنزیومر گڈز اور کیپٹل گڈز دونوں کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. اچھا, جہاں تک بات کی آپ نے لو والیومز کی اور ٹریڈنگ کی, تو اس حساب سے آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل ہماری مارکیٹ جو ہے وہ ایک پرپیچول اینٹی ہے, یعنی کہ چلتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی. اب جو تجزیات ہم کرتے رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ والیوم کم ہو یا زیادہ ہو, بڑھانے والے مارکیٹ کی ویلیو بڑھانے والی پارٹیاں مخصوص ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, 6 ہیں, اس کے آس پاس ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں, اور انہی کی ومز کے اوپر مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ سرمایہ کار طبقہ جب بھی کسی ایک ایونیو آف انویسٹمنٹ کی جانب جاتا ہے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ کیپٹل مارکیٹس ہو, چاہے وہ کموڈٹی ہو, چاہے وہ کچھ اور ہو, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمام انویسٹمنٹس کو ایک لیول پر لا کر اپنی سٹیج پر برابر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بالفرض آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں نے ڈالرز کے اندر انویسٹ کیا. کچھ لوگ ایسے تھے سرمایہ کار طبقے کے لوگ جنہوں نے اس زمانے میں جب ڈالر نے اپنی پیک ہٹ کی تھی بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا. اب ان کو بے شمار اور طرح طرح کی تکلیفیں ہو رہی تھیں کہ بھی ہم نے پیسے اپنے ڈالر میں ڈال دیے لیکن ڈالر کی قدر نہیں بڑھ رہی. تو انہوں نے کسی کو سکرو کیا ہوگا اسٹیٹ بینک وغیرہ میں کہ بھائی پلیز آپ جو ہے کچھ کریں, کیونکہ دیکھیں میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اسٹیٹ بینک کے پاس تمام اختیارات ہیں, اگر وہ بھولے بنتے ہیں تو میں ماننے کو تیار نہیں. تو ظاہری بات ہے پھر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا. ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کمی آئی, 2005 کے بعد ریئل اسٹیٹ کی ویلیو میں کمی آئی. اب آپ اس میں 4 گنا زیادہ اضافہ دیکھیں گے کیونکہ جو سرمایہ کار طبقہ ہے اس نے وہاں انویسٹ کر دیا. اسی طرح کیپٹل مارکیٹ کو آپ دیکھیں, کیپٹل مارکیٹ ڈالر ٹرمز, ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کو موازنہ کر کے چلنا ہے. اب کیپٹل میں یہ مختلف زاویہ آپ کو دے رہا ہوں, اور پروگراموں میں اور زاویہ دیتے ہیں, آج کے پروگرام میں مختلف زاویہ. اب کیا کہ جن لوگوں نے کیپٹل مارکیٹ میں اپنا پیسہ ڈال دیا اور رکھ کے جو ہمارے یہاں نارمل رکھ کے چھوڑ دیا, آپ سمجھ گئے. تو اب جب رکھ کے چھوڑ دیا تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمارا تو پیسہ مارا گیا, ہم اربوں پتی لوگ, ہم کروڑ پتی لوگ, ہمارا پیسہ مارا جا رہا ہے.
تو وہ ان 4-5 لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے مارکیٹ میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس کو وہیں برابر کر دیں گے باقی انویسٹمنٹس کے ساتھ. بالکل, یہ ان کے لیے خطرہ ہے, ایسٹ ویلیو اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں نا, یہ بات آپ نے کی, دیکھیں اسٹیگننٹ ویلیو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. بالکل, آئیڈل کیش کے علاوہ جدھر بھی آپ پیسہ لگائیں گے, آئیڈل کیش کے علاوہ, آئیڈل کیش وہ ہوتا ہے جو آپ نے پیسے لیے لاکر میں ڈال دیے, بینک میں بھی نہیں رکھے, اس کے علاوہ ہر ایسٹ جو ہے اس کی ویلیو میں اضافہ ہوگا اور اس کے پیچھے جو سرمایہ کار ہوں گے وہ اس کی ویلیو کو اس قدر پہ لے کر جائیں گے جہاں وہ باقی انویسٹمنٹس کے تقریباً برابر ہو جائے. ایگزیکٹ برابر تو نہیں ہو سکتا نہ, وہ کوئی اگر آپ کا جیک لگ گیا تو اس حساب سے بھی برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اب یہ کیا کریں گے, یہ مینیپولیٹ کریں گے کیپٹل مارکیٹ کو تاکہ اس کی قدر میں اضافہ ہو. اسی طرح یہ مینیپولیٹ کریں گے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو. ریئل اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں نا پاکستان میں, نہ بجلی نہ پانی, بس ڈسکو ڈانس ہے نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر. ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہے. تو ریئل اسٹیٹ کی ویلیو کس طرح سے بنتی ہے؟ ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بنتی ہے اس وجہ سے کہ اورا کیا ہے, جس علاقے کی آپ بات کریں وہاں پانی, بجلی, انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, نہیں اویلیبل تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کیپٹل مارکیٹ ہے پاکستان جیسی, ٹھیک ہے, اس کی ارننگز آ رہی ہیں. آپ کا جو پی پی ایف ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, آپ نا کنزیومر گڈز بنا رہے ہیں اتنے زیادہ, ٹھیک ہے, سوئی سے لے کر ہوائی جہاز باہر سے منگوا رہے ہیں, تو آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ یاد رکھیں کیپٹل مارکیٹ کے پیچھے کچھ پرنسپلز ہیں نا. دس از این انویسٹمنٹ. کیپٹل گڈز ہوتے ہی کیا ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا نا. اٹ از این انویسٹمنٹ, ایک آپ کی معیشت کے اندر ایک اضافہ ہو رہا ہے. نئے پلانٹ کتنے لگے ہیں, ایف ڈی آئی کیا ہوئی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آئی, سب کچھ نہیں. تو پھر کس طرح سے مارکیٹ رائز کرتی ہے؟ تو مارکیٹ رائز کرے گی, ظاہری بات ہے, جو میں نے آپ کو ایک اور زاویہ دے دیا. بالکل ٹھیک, بہت زاویے بھی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز جس کو ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور یہی مونوپلی فیکٹرز ہے. اور جو کچھ بڑے پلیئرز ہیں ہمیشہ ان کو ہی کہا جاتا ہے کہ دے آر ایکچولی ریسپانسبل فار دیٹ. یہ جتنا بھی سائیکل چل رہا ہے نا اس کا ریسپانسبل وہی ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ عبید اللہ بیگ صاحب جو پاکستان کے بہت ہی مشہور دانشور تھے, ان کا انتقال ہو گیا آج صبح ہی ہم نے, اور وہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے. میرے خیال سے ہمیں اور دیگر لوگ جو معاشرے کے اندر ہوتے ہیں, معیشت اور سیاست میں ہوتے ہیں, ان کے لیے جو آنسو بہاتے ہیں, اسی طرح ہمیں اس سے بڑھ کے آنسو ان لوگوں کے لیے بہانے چاہیے جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں. اور ٹرولی ڈائنامک پرسنالٹی, اگر آپ نے کسوٹی پروگرام ان کا دیکھا ہو تو ہی ہیڈ اے نیک کہ وہ کمپیوٹر کی طرح بالکل آپ نے جو پرسنالٹی اپنے ذہن میں چنی ہوئی ہوتی ہے اور یا انتخاب کیا ہوتا ہے اس کو وہ ڈھونڈ لیتے. کیا بات ہے, بہت خوب بات کی ہے. واقعی ایک بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑی شخصیت جو ہے آج جن کا انتقال ہو گیا. صبح ہی انفیکٹ ہم جب آ رہے تھے آفس تو یہ خبر ہمیں ملی, اور ایک بڑی افسوسناک خبر ہے. بہرحال اس کو بھی مزید ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے. مارکیٹ کل کیوں کے آغاز ہو چکا ہے, اور جیسا بھی میں آپ کو بتایا تھا, تو دیکھتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن مارکیٹ کی. آپ کے سامنے ہنڈ انڈیکس کی پرفارمنس 13,590 کے لیول پر 10 پوائنٹس کمی کے ساتھ. 30 انڈیکس 11,728 لیول, اور تقریباً 18 پوائنٹس کمی یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے. آل شیئر انڈیکس 9,570 7 پوائنٹس ڈاؤن, اور والیومز اگر 100 انڈیکس میں دیکھیں تو ہمیں کافی کم نظر آ رہا ہے. اور ٹوٹل مارکیٹ کے اگر والیوم دیکھیں تو 1.47 ملینز ہمیں اسٹارٹ میں نظر آ رہا ہے. تو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ 1 ملین سے تھوڑا زیادہ کام ہمیں مارکیٹ میں ٹوٹل نظر آیا, اور اسٹارٹ بہت اہم ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, اور والیومز کافی کم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور جیسے ابھی پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آج فرائیڈے, تو دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز کس حد تک جاتی ہیں, والیومز کس حد تک واپس آتے ہیں, اور یہ جو مارکیٹ نے جو ڈاؤن سائڈ کریکشن لی ہے یہ کس حد تک آگے کنٹینیو رہتی ہے, اور آنے والے وقت میں سلسلہ جو ہے کہاں تک جاری رہتا ہے. بہرحال یہ اور بہت ساری چیزیں مزید پروگرام میں ڈسکس کریں گے, اور یہاں پہ کیونکہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. پلیز اسٹے ود اس.